بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب اس بیان میں کہ جب کسی عالم سے یہ پوچھا جائے کہ لوگوں میں کون سب سے زیادہ علم رکھتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ اللہ کے حوالے کر دے، یعنی یہ کہہ دے کہ اللہ سب سے زیادہ علم رکھتا ہے، یا یہ کہ اللہ ہی جانتا ہے کہ کون سب سے بڑا عالم ہے۔ ہم سے عبداللہ بن محمد المسندی نے بیان کیا، ان سے سفیان نے، ان سے عمرو نے، انہیں سعید بن جبیر نے خبر دی، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ سے کہا کہ نوح بخالی کا یہ خیال ہے کہ موسیٰ جو خضر کے پاس گئے تھے وہ موسیٰ بنی اسرائیل والے نہیں تھے بلکہ دوسرے موسیٰ تھے۔ یہ سن کر ابن عباس بولے کہ اللہ کے دشمن نے جھوٹ کہا ہے۔ ہم سے ابی بن کعب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا کہ ایک روز موسیٰ نے کھڑے ہو کر بنی اسرائیل میں خطبہ دیا تو آپ سے پوچھا گیا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ صاحب علم کون ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں ہوں۔ اس وجہ سے اللہ کا غصہ ان پر ہوا کہ انہوں نے علم کو اللہ کے حوالے کیوں نہ کر دیا۔ تب اللہ نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ میرے بندوں میں سے ایک بندہ دریاؤں کے سنگم پر ہے جہاں فارس اور روم کے سمندر ملتے ہیں، وہ تجھ سے زیادہ عالم ہے۔ موسیٰ نے کہا اے پروردگار، میری ان سے ملاقات کیسے ہو؟ حکم ہوا کہ ایک مچھلی زنبیل میں رکھ دو، پھر جہاں تم اس مچھلی کو گم کر دو گے وہ بندہ تمہیں وہی ملے گا۔ تب موسیٰ چلے اور ساتھ اپنے خادم یوشع بن نون کو لے لیا اور انہوں نے زنبیل میں مچھلی رکھ لی۔ جب ایک پتھر کے پاس پہنچے تو دونوں اپنے سر اس پر رکھ کر سو گئے اور مچھلی زنبیل سے نکل کر دریا میں اپنی راہ بناتی چلی گئی، اور یہ بات موسیٰ اور ان کے ساتھی کے لیے بے حد تعجب کی تھی۔ پھر دونوں باقی رات اور دن میں جتنا وقت باقی تھا چلتے رہے۔ جب صبح ہوئی موسیٰ نے خادم سے کہا ہمارا ناشتہ لاؤ، اس سفر میں ہم نے کافی تکلیف اٹھائی ہے۔ موسیٰ بالکل نہیں تھکے تھے، مگر جب اس جگہ سے آگے نکل گئے جہاں تک انہیں جانے کا حکم ملا تھا، تب ان کے خادم نے کہا کیا آپ نے دیکھا ہے کہ اب جب ہم صخرہ کے پاس ٹھہرے تھے تو میں مچھلی کا ذکر کرنا بھول گیا۔ بقول باز صخرہ کے نیچے آب حیات تھا، وہ اس مچھلی پر پڑا اور وہ زندہ ہو کر قدرت الہی دریا میں چل دی۔ یہ سن کر موسیٰ بولے یہی وہ جگہ ہے جس کی ہمیں تلاش تھی، تو وہ پچھلے پاؤں واپس ہو گئے۔ جب پتھر تک پہنچے تو دیکھا کہ ایک شخص کپڑا اڑے ہوئے موجود ہے۔ موسیٰ نے انہیں سلام کیا۔ خضر نے کہا کہ تمہاری سرزمین میں سلام کہاں؟ پھر موسیٰ نے کہا کہ میں موسیٰ ہوں۔ خضر بولے کہ بنی اسرائیل کے موسیٰ؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہاں۔ پھر کہا کیا میں آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے ہدایت کی وہ باتیں بتلائیں جو اللہ نے خاص آپ ہی کو سکھلائی ہیں۔ خضر بولے کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے۔ اے موسیٰ مجھے اللہ نے ایسا علم دیا ہے جسے تم نہیں جانتے، اور تم کو جو علم دیا ہے اسے میں نہیں جانتا۔ اس پر موسیٰ نے کہا کہ اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابر پاؤ گے اور میں کسی بات میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ پھر دونوں دریا کے کنارے پیدل چلے۔ ان کے پاس کوئی کشتی نہ تھی کہ ایک کشتی ان کے سامنے سے گزری تو کشتی والوں سے انہوں نے کہا کہ ہمیں بٹھا لو۔ خضر کو انہوں نے پہچان لیا اور بغیر کرایہ کے سوار کر دیا۔ اتنے میں ایک چڑیا آئی اور کشتی کے کنارے پہ بیٹھ گئی۔ پھر سمندر میں سے اس نے ایک یا دو چونچیں ماری۔ اسے دیکھ کر خضر بولے کہ اے موسیٰ، میرے اور تمہارے علم نے اللہ کے علم میں سے اتنا ہی کم کیا ہوگا جتنا اس چڑیا نے سمندر کے پانی سے۔ پھر خضر نے کشتی کے تختوں میں سے ایک تختہ نکال ڈالا۔ موسیٰ نے کہا ان لوگوں نے تو ہمیں کرایہ لیے بغیر مفت میں سوار کیا۔ آپ نے ان کی کشتی کی لکڑی اکھاڑ دی تاکہ یہ ڈوب جائیں۔ خضر بولے کہ میں نے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے۔ اس پر موسیٰ نے کہا
اس نے موسیٰ نے جواب دیا کہ بھول کر میری گرفت نہ کرو۔ موسیٰ نے بھول کر یہ پہلا اعتراض کیا تھا۔ پھر دونوں چلے۔ کشتی سے اتر کر ایک لڑکا بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ خضر نے اوپر سے اس کا سر پکڑ کر ہاتھ سے اسے الگ کر دیا۔ موسیٰ بول پڑے کہ آپ نے ایک بے گناہ بچے کو بغیر کسی جانی حق کے مار ڈالا، غضب ہو گیا۔ خضر بولے کہ میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کرو گے۔ ابن اینیہ کہتے ہیں اس کلام میں پہلے سے زیادہ تاکید ہے، کیونکہ پہلے کلام میں لفظ لک نہیں تھا کہا تھا، اس میں لک زائد کیا، جس سے تاکید ظاہر ہوتی ہے۔ یہ دونوں چلتے رہے حتیٰ کہ ایک گاؤں والوں کے پاس آئے۔ ان سے کھانا لینا چاہا، انہوں نے کھانا کھلانے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے وہیں دیکھا کہ ایک دوار اس گاؤں میں گرنے کے قریب تھی۔ خضر نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے اسے سیدھا کر دیا۔ موسیٰ بول اٹھے کہ اگر آپ چاہتے تو گاؤں والوں سے اس کام کی مزدوری لے سکتے تھے۔ خضر نے کہا کہ بس اب ہم اور تم میں جدائی کا وقت آ گیا ہے۔ جناب محبوب کبریا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ موسیٰ پہ رحم کرے۔ ہماری تمنا تھی کہ موسیٰ کچھ دیر اور صبر کرتے تو مزید واقعات ان دونوں کے بیان کیے جاتے اور ہمارے سامنے روشنی میں آتے، مگر موسیٰ کی عجلت نے اس علم لدنی کے سلسلے کو جلد ہی منقطع کرا دیا۔ محمد بن یوسف کہتے ہیں کہ ہم سے علی بن اشرم نے یہ حدیث بیان کی، ان سے سفیان بن اینیہ نے پوری کی پوری بیان کی۔